آج کی کہانی ایک ایسی فیکٹری کی ہے جو آج کی تاریخ میں بھی ویران اور گنجان ہے، خستہ حال اور سالوں سے بند پڑی ہے۔ فیکٹری میں پہلے کئی ہزار لوگ کام کرتے تھے۔ یہ کہانی وہاں پر کام کرنے والے ایک ملازم کی ہے جو واقعہ اس کے ساتھ پیش آیا۔ السلام علیکم، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو جہاں سے سن رہے ہیں، اللہ پاک سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آسانیاں بانٹنے اور آسانیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہانی اچھی لگے تو کائنڈلی اس کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ یہ گمنام نگر ہے، تو گمنام نگر سے ایک گمنام کہانی۔ میرا نام اوان ہے اور کچھ مہینے پہلے ہی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ سے اپنی ڈگری میں نے کمپلیٹ کی اور جاب کے لیے میں نے کافی جگہ پہ اپلائی کیا ہوا تھا۔ ایک دن مجھے مکیش مل سے جاب کی آفر آئی اور میں نے وہ آفر ایکسیپٹ کر لی۔ نارملی میری وہاں دن کی ڈیوٹی ہوتی تھی، لیکن ایک دن وہاں نائٹ ڈیوٹی میں جو بندہ ہوتا تھا اس کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی اور اس کی جگہ اس کی ڈیوٹی مجھے کرنی پڑی۔ اس رات وہاں میرے علاوہ 2 سیکیورٹی گارڈ اور بھی تھے جو سیکیورٹی روم سے مانیٹرنگ کر رہے تھے۔ میں اپنے روم میں بیٹھ کر کام کر رہا تھا کہ اس وقت رات کے 2:30 بج رہے ہوں گے۔ تبھی ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، سر فرسٹ فلور سے ایک مشین سے آئل نکل رہا ہے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ اور وہ یہ کہہ کے وہاں سے چلا گیا۔ میں 5 منٹ کے بعد کام ختم کر کے فرسٹ فلور کی طرف جانے لگا تو رستے میں وہی سیکیورٹی گارڈ مجھے دوبارہ ملا اور کہنے لگا، سر آپ اتنی رات کو اوپر کہاں جا رہے ہیں؟ اوپر تو سارے فلور لاک ہیں۔ میں نے اسے غور سے دیکھا اور کہا کہ ابھی تو تم نے مجھے کہا ہے کہ مشین سے آئل نکل رہا ہے۔ گارڈ نے مجھے جواب دیا کہ وہ تو اپنی سیٹ سے ہلا تک نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کے میرے دل میں ایک عجیب سا خیال آنے لگے کہ جو گارڈ میرے پاس آیا تھا وہ کون تھا؟ خیر میں نے اس بات کو اپنے ذہن سے جھٹک دیا اور اپنا ذہن کسی اور کام میں لگا دیا۔ پھر رات 3:30 بجے کا ٹائم ہوگا کہ مجھے اچانک بھوک سی محسوس ہوئی تو میں کچن کی طرف جانے لگا تو میں دیکھتا ہوں کہ اوپر سیڑھیوں کی طرف سے کوئی اوپر جا رہا ہے۔ تو میں نے اسے آواز لگائی کہ اوپر کہاں جا رہے ہو؟ اوپر تو فلور لاک ہے، لیکن اس نے میری کوئی بات نہیں سنی اور وہ اوپر کی طرف چلا گیا۔ ایک سایہ سا تھا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ جیسے ہی میں وہاں پہنچتا ہوں تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ یہاں تک تو سبھی دروازے لاک تھے اور اب مجھے واقعی ڈر لگنے لگ گیا تھا کہ آخر یہاں پہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں وہاں سے فوراً نیچے آ گیا اور اپنے کیبن میں آ کے میں بیٹھ گیا۔ تو اسی وقت ایک سیکیورٹی گارڈ میرے پاس آیا اور وہ مجھے کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ چلیں۔ اس کے چہرے کے رنگ اڑے ہوئے تھے اور اسے صاف ظاہر تھا کہ یہ بری طرح ڈرا ہوا ہے۔ تو اس نے مجھ سے کہا کہ مجھے کچھ اس نے دکھانا ہے اور وہ مجھے اپنے ساتھ اپنے دوسرے سیکیورٹی روم میں لے گیا۔ پھر گارڈ مجھے دوسرے کمرے میں لے آتا ہے۔ پھر جو میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اس کو دیکھ کے میرا رنگ سفید پڑ جاتا ہے۔ اس کیمرے کی کلپ میں دیکھتا ہوں کہ جس وقت میں اوپر فرسٹ فلور پہ جا رہا تھا اس وقت میں اکیلا نہیں تھا، میرے ساتھ ایک عورت اور بہت سارے بچوں کا ہجوم تھا جس کو میں نے کیمرے کی آنکھ میں دیکھا۔ اس واقعے کے بعد 2 دن لگاتار مجھے بخار رہا اور میں نے پھر اس جاب سے ریزائن کر دیا۔ اس کے بعد بھی کئی لوگ یہاں آئے اور ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ مختلف واقعات ہوتے رہے۔ آج تک یہ جگہ ویران ہے اور یہ کبھی بھی آباد نہیں ہو سکی۔